توحید دی شان نرالی ہے، توحید دی شان نرالی ہے، توحید دی شان نرالی ہے۔ آ پیغمبراں سمجھائیے، صد شور پکار خدا وندنو، صد شور پکار خدا وندنو، جے ہر دیاس پجائیے، توحید دی شان نرالی ہے۔ رو رو آدم پچھتایا اے، میں نفست ظلم کمایا اے۔ آپ کو پتہ ہوگا جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے اندر موجود تھے اور ساتھ مائی حوا تھی، تو شیطان جو کہ آپ کا کھلا دشمن ہے، اس نے حضرت مائی حوا کے ذریعے ایسا کام کروایا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ دیکھو نا، شیطان ابلیس نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ عورت یہ ناقص العقل ہوتی ہے، یہ بالکل پاؤں اس کے پھسل جاتے ہیں، یہ بات کی پکی نہیں ہوتی، جس لایا گلی میں او دے نال چلی۔ اس نے جب یہ تصور ذہن کے اندر رکھا اور یہ سوچا، تو اس نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر حملہ کرنے کی بجائے اس نے سب سے پہلے مائی حوا پر حملہ کیا۔ اس نے کہا کہ اے حوا، آپ کو نہیں پتا میں یہ نوری، یہ ناری، یہ دو مخلوقات بڑی اعلیٰ و افضل تھیں، تو میں ان کا سردار تھا، مجھے پتا ہے کہ جنت کے اندر کیا ہے، جنت کے باہر کیا ہے، عرش پر کیا ہے، مجھے سب کچھ علم ہے۔ اب میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ وہ شیطان کہتا ہے مائی حوا کو کہ اللہ جو آپ کو روک کر رکھ رہا ہے نا کہ اس کونے میں نہیں جانا، جنت میں اس درخت کے پاس نہیں جانا، ہاذہ الشجرۃ فتکون من الظالمین، تو اگر اس درخت کے پاس تم جاؤ گی نا اور اپنے خاوند کو لے کر جاؤ گی، آدم کو، تو اگر آپ نے وہاں سے پھل کھا لیا تو ساری زندگی آپ کو موت نہیں آئے گی، پھر زندہ رہو گی، عیش و عشرت کرو گی، ورنہ آپ مر جاؤ گی۔ تو آدم علیہ السلام کو مائی حوا نے جب کہا، عورتیں جو ہے نا وہ جب چاہتی ہیں تو ہولی ہولی وہ محنت کرنا شروع کر دیتی ہیں، تو آدم علیہ السلام کی بیوی جو ہے مائی حوا، اس نے آدم کو آہستہ آہستہ باتوں پر لگانا شروع کر دیا کہ اللہ نے بھلا کیوں ہمیں روکا ہے وہاں پر جانے سے، کیوں روکا ہے پتہ ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو نہیں پتا، آخر اندر کا راز یہ ہے، اصل بات یہ ہے، اس لیے آپ کو روکا گیا ہے۔ اگر ہم کھانا کھا لیں گے نا وہاں سے، وہ جو درخت ہے اس کا پھل، تو پھر ہم مریں گے نہیں، عیش و عشرت کریں گے، موجیں ہی موجیں لگ جائیں گی، پھر یہ جنت ہمارے لیے۔ تو آدم علیہ السلام کو آہستہ آہستہ اس نے یہ بتاتے بتاتے آخر اس مقام پر وہ لے کر چلی گئی۔ جب گئی تو اللہ کو غصہ آ گیا، اللہ نے ان دونوں کو جنت سے باہر نکال دیا کہ جاؤ اس زمین پر جاؤ۔ تو بالکل الف ننگ مننگ جب یہاں دنیا پر اس زمین پر آئے تو درختوں کے ذریعے، درختوں کے پتوں کے ذریعے انہوں نے اپنی شرمگاہوں کو چھپایا، اور پھر وہ مزے، وہ چاشنیاں، وہ لذتیں، وہ آسائشیں، وہ سب ختم ہو گئے۔ پھر روتے رہے، رو رو کر تھک گئے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قرآن ہے۔ جب آدم علیہ السلام دعائیں مانگ مانگ کر تھک گئے نا، تو پھر اللہ کو کہنے لگے یا اللہ اگر ہمیں منانے کا طریقہ نہیں آیا تو آج آپ خود ہی کوئی طریقہ بتا دو، اب ہم بالکل ہار گئے ہیں، بس
ختم، ہمارا ٹل ختم، زور ختم۔ تو پھر اللہ نے آسمانوں سے کلمے نازل کیے اس وقت، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ نے بخش دیا۔ تو وہ شاعر جو ہے وہ نقشہ کھینچ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ رو رو آدم پچھتایا اے، میں نفست ظلم کمایا اے، میں نفست ظلم کمایا اے، کر معاف خطا تو پاک خدا، کر معاف خطا تو پاک خدا، جڑی رب دی رحمت لائیے، توحید دی شان نرالیے، آ پیغمبراں سمجھائیے۔ جب آدم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا کے فرمانے، ربنا، ایک تو سبق ہمیں یہ ملا کہ جب بہت زیادہ تنگ آ جاؤ، مشکل میں آ جاؤ، تو کوئی کیا کہو، ربنا ربنا آگے آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے اللہ، اساں اپنیاں جاناں تے ظلم کیتا، انفسنا ظلمنا انفسنا، اسی اپنیاں نفساں تے اپنیاں جاناں تے ظلم کیتا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے میرے اللہ، اگر تو سن معاف نہ کیتا، تو سن معافی نہ دیتی، ساڈے اتے رحم نہ کیتا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسی گھاٹا پانے والیاں وچوں ہو جاواں گے، ذلیل ہو جاواں گے، تباہ ہو جاواں گے۔ جب آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ ناظرین، صبح جمعہ، آج شب جمعہ، قرآن کی ایک چھوٹی سی یہ آیت ہے۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد صرف 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لو، اللہ رب العزت ہر دکھ، ہر پریشانی، خواہ وہ پیسے کی ہے، عزت کی ہے، اولاد کی ہے، کوئی بھی ہے، میرا رب آپ کے راستے سے ہٹا دے گا۔ یہ ہماری پوری کائنات کے جو والد ہیں آدم علیہ السلام، یہ ان کی دعا ہے، پڑھو اور اپنی زندگیوں کو آسانی کی طرف لے جاؤ، اور بڑا مستند یہ وظیفہ ہے میرے بھائی، جس کو بتایا ہے الحمدللہ اس بندے کی زندگی بدل گئی ہے۔ لیکن کریں جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔